الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زینا لہ سوء عملہ فرأوا حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو اللہ جس سے چاہے گمراہ کرتے ہیں، جس سے چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 22 سورۃ فاطر کی آیات مبارکہ 7 اور 8 کی تلاوت کی گئی ہے اور 7 ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تلقین کی کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے، اور شیطان جو ہے وہ دھوکے باز ہے، اس کا کام ہے وہ تمہیں دھوکے میں ڈالے، فریب دے، غفلت میں ڈالے، اور آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں لے جائے، کوئی بھی جہنم میں جائے آپ کو بھی، یعنی تمہیں جہنمی بنا دے۔ اور آج جو 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے پہلے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا اور مخالفت کی، تکالیفیں دی، تو ان کے لیے قیامت کے دن سخت سزا ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، تو ان کے لیے اجر بھی اچھا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بیان کیا اور اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ اہل ایمان عمل صالح سے غفلت نہ کرتے ہیں، تاکہ مغفرت اور اجر کبیر کا جو ان سے وعدہ ہے اہل ایمان سے، تو ان کو اس کا اجر ملے۔ اور وہ وعدہ کس کا ہے کہ اگر اعمال صالح ہوں گے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اعمال والا بنا دے۔ اور پھر جو شخص یعنی کہ جس شخص کے لیے اس کے برے اعمال اس کو بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، جس طرح کفار اور فجار ہیں، وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کرتے ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. بس ایسا شخص جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی ہیلہ ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے، یا اس شخص کے برابر ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، جس نے نیک اعمال کیے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کافر اور مومن یہ برابر نہیں ہو سکتے. نیک صالح اور بد کردار برابر نہیں ہو سکتے. تو اس طرح ان لوگوں کا درجہ جو اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، جو اللہ کے یعنی کہ جو بدکار ہیں، جو فسق و فجور کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہ اپنے اعمال اچھے نظر آتے ہیں. اور پھر ہدایت کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں. وہ گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو برے اعمال، جس کو فجور اچھا نظر آتا ہے، وہ ہدایت کی طرف آتا ہی نہیں، وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہی نہیں. اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی روح سے، اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتے ہیں جو مسلسل اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا چکا ہوتا ہے. یعنی اتنے وہ غلط کام کرتا ہے، اتنا کفر کرتا ہے، اتنا شرک کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. تو ایسا آدمی جو ہدایت سے محروم ہو جائے تو اس پر اللہ کا فضل و کرم کیسے ہوگا؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اللہ کا کرم تو اس پر ہوگا جو راہ راست پر آیا، جس نے انبیاء کا راستہ اختیار کیا، جس نے اللہ کی مانی، یعنی جس نے رب چاہی زندگی گزاری، من چاہی زندگی نہیں گزاری، تو اس کے لیے کامیابی ہے. اور اس کے برعکس اس کے لیے کیا ہے؟ ناکامی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یعنی امید لے گی کہ آپ فکر نہ کریں. آپ ان لوگوں کے لیے ہم کہا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام اچھے اور برا بتانا ہے، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت میں ہدایت اس کو ملے گی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے تو محبت کرے، جس کے بارے میں تو چاہے اس کی ہدایت نہیں، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے. اور ہدایت اس کو ملتے ہے جو ہدایت کا خواہش مند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر ہے اور علم تام پر مبنی ہے. اس لیے کسی کی گمراہی پر اتنا افسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں. آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے اس کو دعوت دے دی، بس کی جو حجت تھی وہ تمام ہوگی، آپ نے پوری کر لی. اور مزید جو کوئی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ عظیم علیم بذات صدور ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے یعنی اس سے ان کا کوئی قول یا فعل مخفی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خبیر، ایک حکیم کی طرح ہے، عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا اللہ ٹٹپل استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے بھی نہیں، اور کبھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا کے جو بادشاہ ہیں، دنیا کے جو سردار ہیں، دنیا کے جو بڑے ہیں، اگر آپ ان کو سلام نہ کریں تو ناراض ہو جائے گا، جی آپ نے مجھے سلام نہیں کیا.
لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے تم 1000 بار اپنی توبہ توڑ دو پھر بھی وہ کہتا ہے میرا دروازہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم میرے پاس آؤ گے میں تم پر کرم کروں گا، تم میرے بن کر تو دیکھو اور میں تمہیں پھر خلتوں سے نوازوں گا، تمہارے لیے برکتیں ہوں گی، تمہارے لیے عافیت ہوگی، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، جو کہ ایک بڑا سخت دن ہوگا، اور کفار جو بڑے پریشان ہوں گے، اور اس دن ان کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا، جو مومن ہوں گے جنہوں نے رب چاہیے زندگی گزاری ہوگی وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ خوش ہوں گے اس دن، اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس رحمتوں والے گروہ میں قیامت کے دن اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔